موومنٹ کو یا وزیر اعلیٰ اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں اس کو کس طرح سے جو ہے وہ دیکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رحمان اظہر صاحب، آپ نے اپنے شو میں بلایا. انفیکٹ بات ایسی ہے کہ یہ اسٹریٹ موومنٹ، سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز، یہ ساری چیزیں، یہ ان کا نام نفقہ ہے، یہ ان کا بزنس ہے، یہ ان کا کاروبار ہے. خیبر پختونخوا میں کوئی کام وام کی تو کوئی بات ہے نہیں، گورننس نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں. ابھی وادی تیرا میں جو آپریشن شروع ہوا ہے اس کے لیے تقریباً کوئی 4.5 ارب روپے انہوں نے منظور کیے ہیں. اس میں میری آج اور ابھی تک کی انفارمیشن کے مطابق اس میں 1.5 ارب روپے جو متاثرین ہیں اس میں تقسیم کیا گیا ہے. باقی 3 ارب روپیہ جو ہے وہ یہ جو فوڈ سٹریٹ موومنٹ ہے نا، یہ اس کے لیے رکھے گئے. یہ ان کا نام نفقہ ہے، یہ ان کا بزنس ہے، یہ ان کا کاروبار ہے. ریاست کے پیسے، سرکاری پیسہ، عوام کا پیسہ یہ ریاست کے خلاف استعمال کرتے ہیں. قوم کا پیسہ قوم کے خلاف، ملک کا پیسہ ملک کے خلاف استعمال کرتے ہیں. ہوگا کچھ بھی نہیں. انفیکٹ یہ جتنا بھی کچھ کر لیں تو 126 دن کا دھرنا جو تھا، جو ٹوٹلی سپانسرڈ تھا، ٹوٹلی فنڈڈ تھا، ٹوٹلی فیسیلیٹیٹڈ تھا. اس وقت چیف جسٹس کیا تو آرمی چیف کیا تو مطلب سارے ادارے کیا، ملکی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ سب ملے ہوئے تھے ان کے ساتھ. اگر ہم نے 126 دن تک ان کو سسٹین کیا تو اب تو ان تلوں میں تیل ہی نہیں ہے. اب یہ کیا کر لیں گے؟ یہ خیبر پختونخوا میں آئے روز یہ گھوم پھر کے آ کے جلسہ کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں. یہ کیا کریں گے؟ کر کے دیکھ لیں. مطالبات ان کو ہم نے کہہ دیا تھا کہ آئیے مذاکرات کرتے ہیں. وزیر اعظم نے بڑا سنجیدہ ہو کے ان کو آفر کیا. اب مذاکرات کی ٹیبل پر آ کر پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ پھنسے گی، کیونکہ یہ ماورائے عدالت، ماورائے قانون یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ آپ عمران خان کو چھوڑ دیں اور ان کو جانے دیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انوسنٹ ہیں. تو اس لیے انہوں نے مذاکرات کو نل اینڈ وائڈ کر کے انہوں نے ان پارٹی میں تو آپ کو یہ پتا ہے کہ ان میں گروپس بہت زیادہ ہیں. جو مذاکرات کی مخالف گروپ ہے انہوں نے اناؤنس کر دیا مزاحمت کا اور اسٹریٹ موومنٹ. حالانکہ میں پھر کہتا ہوں دیٹ از وہ فوڈ اسٹریٹ ہے، فوڈ اسٹریٹ موومنٹ ہے، وہ اسٹریٹ موومنٹ نہیں ہے. اچھا، لیکن اس میں اختیار ولی صاحب تحریک انصاف کی طرف سے ہم ایک فقرہ بار بار سن رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. آپ کو لگتا ہے یہ فارمولہ ان کے لیے کام کر سکتا ہے؟ مزاحمت اور مفاہمت کی بات اگر ہے تو یہ تو ہمارے دور میں ہم نے جب ان کے خلاف ہم نے کیا تھا تو یہ ہمارا نعرہ تھا. ٹو میک اٹ ویری کلیئر اینڈ ویری شارٹر، آپ مزاحمت کر کے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ کہ قیدی کو چھوڑ دو؟ یہ تو نہیں ہوگا، یہ تو ہوگا نہیں. دیٹ از مطلب وہ امپاسبل باتوں میں ہے. اور ان میں کوئی یہ کوئی مشن امپاسبل کے لیے ان میں کوئی ابھی جو ہے تو ٹام کروز مجھے دکھائی نہیں دے رہا، جن کے پاس اپنا کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں بچا اپنی جماعت میں. تو یہ مشن امپاسبل کو کس طرح پاسبل کر سکتے ہیں؟ وہ ہو نہیں سکتا. اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتی. ادروائز آپ کا سارا عدالتی نظام، این سی اے کی ساری کارروائی جو لندن سے آئی تھی، وہ سب کچھ نل اینڈ وائڈ، وہ سارا ایک مطلب آپ کہ آپ ٹریش بن میں اس کو پھینک رہے ہیں. وہ تو ہو نہیں سکتا. اب مذاکرات اگر آپ نے کرنے ہیں، آپ نیکسٹ الیکشن پر کر سکتے ہیں، الیکشن ریفارمز پر کر سکتے ہیں، الیکشن کمیشن کی تعیناتی پر کر سکتے ہیں. یہ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی تھی، ہم نے جمعرات کا ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، کل ہم نے کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں، میں اس پہ باری میری وہ ہے، میں پریڈکشن کہہ لیں، میری اسسمنٹ کہہ لیں، عمران خان از ناٹ اے کنسسٹنٹ پرسن. کسی بھی وقت مجھے محمود اچکزئی صاحب مہینے 2 سے زیادہ کے اپوزیشن لیڈر نہیں لگتے ہیں. وہ کہہ دیں گے اس کو فارغ کرو. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اب احتجاج کی کالز ہیں، ایک تو یہ اسٹریٹ موومنٹ ہے، پھر 8 فروری کو بھی احتجاج کی کال ہے. آپ کو لگتا ہے یہ حکومت کے لیے کوئی پریشانی یا کوئی چیلنج ہے؟
باہر کچھ بھی نہیں ہوگا. خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے, بڑا کچھ ہو سکتا ہے. اڈے شڈے بند کر دیں گے, ہاں بسوں کو روک لیں گے, ٹرکوں کو روک لیں گے, یہاں سے یہ جو کر سکتے ہیں یہ کر لیں گے. ان کی حکومت ہے, وہ مین پاور نہیں, پبلک سپورٹ سے نہیں, وہ حکومتی سپورٹ سے یہ لوگ کر لیں گے, کچھ بھی کر لیں. آپ ہوائی جہاز بھی بند اچھا کر دیں, یہاں سے کر سکتے ہیں, ایئرپورٹ بند کر دیں, ہاں خیبر پختونخوا میں آپ ریل گاڑی بھی بند کر دیں, کیا فرق پڑے گا؟ نقصان ہوگا عوام کا, ہوگا خیبر پختونخوا کا, ہوگا. ان کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کالجز بھی بند کرا دیں گے, یہ سب کچھ کر لیں گے, ادھر سب کچھ ہو جائے گا. بٹ وین اٹ کمس ٹو پنجاب, کین اچھا ڈو دس. بلوچستان, نو. اسلام آباد, راولپنڈی, ہوں یہاں جس صوبے میں ان کی حکومت ہے, یہ پبلک کے لیے 8 اچھا فروری کو ایک عذاب ہی ہوگا, ایک دن ہے, وہ بھی گزر جائے گا. 9 مئی جس طرح گزر گیا, یہ 8 فروری بھی گزر جائے گا. کرنے دیں ان کو, یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. میرے خیال میں اس سے زیادہ کیا برے حالات ہوں گے کہ وزیر اعلیٰ کے اپنے ضلع میں آپریشن ہو رہا ہے اور وہ فوڈ اسٹریٹ موومنٹ کی طرف پھر رہا ہے, ہاں پتہ نہیں کبھی یہاں کبھی وہاں, جن کو ابھی تک یہ نہیں معلوم اچھا کہ ان کو ٹیررزم کے ثبوت چاہیے آج بھی. تو یہ بیماری ہے, اور اس کا نام ہے عشق عمران. تو عشق عمران کی بیماری کا علاج اچھا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے. عشق عمران کی دوائی جو ہے وہ صرف عشق پاکستان ہے. ہوں اچھا لیکن اس میں اختیار ولی صاحب خیبر پختونخوا سے باہر اس مرتبہ تو ہم نے دیکھا وزیر اعلیٰ لاہور گئے, اس کے بعد جو ہے وہ سندھ گئے, تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس دفعہ بس یہ خیبر پختونخوا میں ہی جو ہے وہ جلسے اور یہ ریلیاں ہوں گی, یا اس سے باہر بھی جو ہے وہ کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں رحمان بھائی, آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ گئے ہیں لاہور. آپ نے ان کے جو جی پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ نے راجہ صاحب کی کوئی ریلی جی جی دیکھی؟ کوئی 150-200 ہاں لوگوں کو اکٹھا کرتے ہوئے دیکھا؟ ان کی پروونشل صدر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں عالیہ حمزہ, ان کی کوئی 100-150-200 ہاں لوگوں کو اکٹھا کرتے آپ نے دیکھا؟ ابھی یہ سندھ سے ہو کر آئے ہیں. ڈو یو تھنک سو اینڈ ہاں وڈ یو بلیو کہ اس میں خیبر پختونخوا میں سرکاری خزانے سے کوسٹرز بھر بھر کر ایم پی ایس کو کہا گیا تھا کہ اپنے 200-200 بندے, 150-150 بندے جو ہے تو اپنے سے پہلے بھیجو کراچی, ان کو اکوموڈیٹ کرو. ہاں خیبر پختونخوا کے وسائل وہ شفٹ کر دیے تھے سارے کراچی. یہ وہ زمانے نہیں رہے, مقبولیت شقبولیت نہیں رہی. میں پھر کہتا ہوں, عمران خان کی کہتے ہیں مقبول ہے, میں نے کہا مقبول تو اچھا شکیرہ اس سے زیادہ مقبول ہے, تو کیا کرنا ہے, اس کو وزیر اعظم بنانے؟ ایسے تو نہیں ہوتا. اچھا اب کر لیں, میرے خیال میں یہ ہانپتے ہوئے آئیں گے تھکے ہارے, اور پھر یہ بولیں گے اچھا 8 فروری کو کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں, پھر بیٹھ جائیں گے. لیکن اچھا nothing will happen like unusual. مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر یہ کوئی خون خرابہ نہ کر پائے, کوئی لاشیں واشیں گرانے میں یہ کامیاب نہ ہوئے, ہاں تو یہ بڑے مایوس گھر میں جائیں گے, ہاں مایوس ہو کے جائیں گے. کچھ نہیں ہونے والا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کیونکہ حکومت کی مذاکرات کی پیشکش تو ابھی بھی ہے, وزیر اعظم نے جو مشیر ہیں انہوں نے پھر سے دہرائی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ جلسے ولسے کریں گے اس کے بعد مذاکرات ہوں گے؟ مذاکرات بڑی اچھی چیز ہے, اور یہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہونے چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل ہاں ورکرز اور پولیٹیکل لیڈرز کے پاس they have the only one tool, that is dialogue. یہ لوگ پولیٹیکل ہیں نہیں. ٹھیک ہے جس دن یہ ڈائلاگ کے لیے بیٹھ جائیں گے, اب سمجھ جائیں گے پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت بن گئی ہے. ابھی تک یہ سیاسی جماعت نہیں بنی. اب اس کے جو امکانات ہیں, تو اس پہ میری اسسمنٹ یہ ہے, میری رائے یہ ہے کہ جس دن بیرسٹر گوہر, جو اس پارٹی کے چیئرمین ہیں لیکن وہ سو کالڈ ہیں, بیرسٹر گوہر ہو گئے, یہ بیرسٹر علی ظفر صاحب ہو گئے, یہ علی امین صاحب ہو گئے, یہ شہریار افریدی صاحب ہو گئے, یہ عمیر نیازی صاحب ہو گئے, یہ فواد چودھری صاحب ہو گئے, عمران اسماعیل صاحب, پھر یہ محمود ہاں مولوی صاحب, یہ جو سافٹ فیسز ہیں, یہ شاہ محمود قریشی صاحب,
یہ لوگ ان کی جب سنی جائے گی اور ان کی بولنے کی، ان کے لفظوں، ان شبدوں کی، ان کی رائے کی کوئی وقت پیدا ہوگی تو مذاکرات بھی ہو جائیں گے. فی الحال جو ان کی پارٹی کا وہ فارغ ٹائپ ایک وہ طبقہ ہے، اس نے آکیوپائی کیا ہوا ہے اور وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو چلا رہے ہیں. میرے خیال میں اس وقت پارٹی واضح گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہے. بشرا گروپ علیحدہ، علیمہ گروپ علیحدہ، یہ بیرسٹر گوہر جیسے، عمیر نیازی جیسے سافٹ اور سین وائسز یہ علیحدہ، اور سہیل آفریدی جو ہیں تو جو نیگیٹو ایک کردار ہیں وہ دوسری سائڈ پر کھڑے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ مذاکرات کے لیے اچھا وہ بیٹھیں گے. اگر کبھی ہوئے تو وہ سافٹ اور سین وائسز کے ٹھیک ہے. ساتھ ہوں گے.